السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جب بھی کہیں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے۔ ترکی گئے تو ارطغرل لے آئے، اور سعودی عرب گئے تو چاول لے آئے، اور چاول بھی کتنے؟ 19,032 تھیلے۔ اور یہ جو تھیلے ہیں یہ پاکستان میں تقسیم کیے جائیں گے غریبوں میں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کے دوران جو چیزیں باہر آئی ہیں ان میں جو کنکریٹ اگر کوئی چیز ہمیں ملی ہے تو وہ یہ چاول ہیں۔ باقی معاہدے ہیں، یادداشتیں ہیں۔ 2019 کو ہم نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کیے تھے، جو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ جوش خطابت کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو اس کے بعد ظاہر وہ سارا کچھ وہیں کا وہیں رک گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے پیسے کڈو جو انہوں نے ڈیفر پیمنٹ ہمیں دیے تھے، پیٹرول دیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے، جو وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہ بھائی ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے، اگر سعودی عرب ہمیں پیسے نہ دیتا تو شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ جو جوش خطابت تھا، وہ ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے دیا، جس انٹرویو میں انہوں نے سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کھل کھلا کے تنقید کی تھی سعودی عرب پر، تو جس کی وجہ سے پھر سعودی ناراض ہو گئے تھے۔ اور عالم یہ ہوا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب UN جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا شاہی طیارہ جو ہے وہ ان کو دیا تھا، عطا کیا تھا، عنایت کی تھی کہ جناب آپ جائیں، شاہی سواری میں جائیں، شان و شوکت سے جائیں UN میں، اور وہاں جا کر دبنگ انداز میں خطاب کر کے واپس آ جائیں۔ تو جب وہاں عمران خان صاحب گئے تو وہاں عمران خان صاحب جو سعودی مخالف بلاک سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ پینگے بڑھانی شروع ہو گئے۔ وہاں پر گئے تو انہوں نے جو انسائیڈ میٹنگز ہوتی ہیں وہ شروع کر دی تھی ارطغرل سے، اور پھر وہاں پر انہوں نے ملائیشیا، قطر، ترکی اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی ٹی وی، اسلامی نیا بلاگ بنانا، اور وہ ظاہر ہے بلاگ تو سعودی عرب سمجھ رہا تھا یہ تو ہمارے خلاف بلاگ بن رہا ہے۔ تو پھر واپسی پہ انہوں نے کہا تھا، جہاز سے اتار دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ ہمارا جہاز واپس کرو بھائی، اگر آپ نے ہمارے مخالفوں کے پیچھے جانا ہے تو پھر ادھر لگے رہو نا، پھر ہم یہ کیا ہے کہ پیسے ہم دیں، سارا کچھ ہم دیں، آپ جب سیلاب میں ڈوب رہا ہو تو پھر ہماری طرف دیکھو، آپ جب پیٹرول کی آپ کو پیاس لگے اور آپ جب ایٹمی دھماکے کرو اور اس کے بعد اگر اب دنیا آپ پابندیاں لگا دے تو ہم آپ کے ساتھ موڈے سے موڈا ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ کرو کیا کہ آپ ہمارے مخالفین کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، تو پھر جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، جہاز بھی ان سے لو، پھر پیٹرول بھی ان سے لو، اور ہمارے پیسے واپس کرو۔ تو وہ والے سارے حالات کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اور پھر آرمی چیف صاحب ظاہر ہے سعودی عرب کو بھی اب ان کی ضرورت پڑ گئی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کا الیکشن چل رہا تھا، ٹرمپ کا الیکشن جو ہارنے والا، ٹرمپ کا الیکشن اس لیے کہ وہ ٹرمپ ہار گئے تھے، جو بائیڈن جس میں جیت رہے تھے، وہ الیکشن جب چل رہا تھا، وہ جو سرویز آ رہے تھے سامنے، وہ مختلف پولز جو سامنے آ رہے تھے کہ جناب ٹرمپ کے ساتھ تو بہت بری ہونی ہے، وہ جو میں سندھی میں کہتا ہوتا ہوں جٹ، تو ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں جٹ ہو رہی ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ڈیموکریٹس آئیں گے تو پھر حالات بدلیں گے، پھر ہمارے ہاں یہ والی رجیم بھی اس طرح نہیں رہ پائے گی، یہ جو جس کو ہائبرڈ رجیم کہتی ہے دنیا، ہم نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے، پھر انڈیا میں بھی مودی اس طرح مظالم نہیں کر پائے گا، اس کا بھی نوٹس لیا جائے گا، اور پھر اسی طرح جو بادشاہ آتے ہیں ان کو بھی وہ اپنا جو دبدبہ ہے نا وہ جو کرتی ہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر جب چیزیں سامنے آئیں تو سب سے بڑا جو بائیڈن کے یا ڈیموکریٹس کے آنے کا نقصان ہوا وہ ہوا شہزادہ محمد بن سلمان پر، خاص طور پر وہ جو ایک صحافی کا قتل تھا، خشکوگی کیا نام تھا اس کا، وہ ان کے قتل کا والا معاملہ جو ہے وہ جو بائیڈن نے اس پر آنکھیں نہیں بند کی جس طرح پہلے ٹرمپ نے کی تھی۔ تو بہرحال تو یہ سارے معاملات تھے، تو ایک تو یہ تھا کہ ہماری ضرورت زیادہ تھی، دوسرا یہ کہ شاید ہم سے بھی زیادہ ہماری ضرورت سعودی عرب کو تھی۔ تو بہرحال معاملات جو 2019 میں ہم نے گڑبڑ کیے تھے وہاں سے معاملات ہوئے بحال، اور ایک کونسل بن گئی دونوں ممالک کی، سپریم کونسل کے نام کی، اور جو ہمارے پرانے معاہدے تھے یا نئی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، مختلف شعبے میں تعاون ہوا، مزید پاکستانیوں کو سعودی عرب میں ملازمتیں دی جائیں گی، ملازمتوں کی ان کا وہاں پر خیال رکھا جائے گا، جو نہیں رکھا جاتا۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں کو بڑا برا حال ہوتا ہے، کفیل جو ہوتے ہیں نا وہ پاکستانیوں سے نوکری بھی کراتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کئی ماہ کی تنخواہیں لے کے نکال دیتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کے ساتھ کوئی بہرحال تو وہ کہ جناب پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ ان کے اپنے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور پھر
وہ جو معاہدے ہوتے ہیں یا جو کچھ لے کر آتے ہیں، جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک وہ معاہدے، یہ معاہدے ہیں 2019 کے، ان معاہدوں کے میں نے تو خیر سارے اخبار چیز کھنگال کے دیکھ لی، ممکن ہے کہ میرے اس سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو، لیکن کوئی ایسا ابھی کوئی حتمی اعلان نہیں کہ اتنے ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی یا اتنے ارب ڈالر دیے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مختلف شعبوں میں تعاون ہے، زندگی تقریباً تمام تر شعبوں میں تعاون کے یادداشت یا پرانے معاہدوں پر دستخط ہے، اور ایک وہ جو ان کا وین 2030 ہے کنگ کا، وہ اس کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب مل کر کام کریں گے، دفاعی تعاون ہے، دفاعی سمجھوتے ہیں، یہ ہمارے پرانے بھی پہلے بھی تھے، لیکن اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اور جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مذاق اڑایا ہے، ہمارا بہت بڑا مذاق اڑایا گیا عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے اڑایا گیا، کیونکہ جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب نے ڈیل کی تھی سعودی عرب کے ساتھ، جس طرح ٹریٹ کرتے تھے، تو اس کے بعد اب جب وہ گئے اور وہاں پر ان کی تصویریں جو خاتون اول، اور میں یہ بات سنجیدگی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح اپنے وزیر اعظم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کہ خاتون اول محترمہ بشرا بیگم صاحبہ اور عمران خان صاحب وہ جا رہے ہیں، کسی عربی سے بات کر رہے ہیں، اور وہ تصویر ہے، اور ظاہر ہے وہ تصویر وہاں پر ایک ایک لمحہ ڈپلومیسی کا ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ وہاں ضائع نہیں کیا جاتا جب وزیر اعظم کی لیول پر اور وہاں ولی عہد کی لیول پر، کیونکہ بادشاہ سلامت تو نہیں خود اپنے معاملات دیکھ رہے، ان کی سلطنت چلا رہے ہیں ولی عہد محمد بن سلمان صاحب، تو ولی عہد کے معاملے کے اور وزیر اعظم کے لیول پر جب معاملات طے ہو رہے ہوں، جب پاکستان سے اعلیٰ سطحی وفد گیا ہو، اور اس وفد میں جب جو یہ آپ راہداریوں میں بھی چل رہے ہوتے تب بھی سفارتکاری ہو رہی ہوتی ہے، عبادت کر کے اگر ادھر ادھر جا رہے ہوتے تب بھی سفارتکاری ہو رہی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ شریف میں تب بھی سفارتکاری، مطلب اس کے بعد کے جو عبادت سے ہٹ کے معاملات ہیں، تو ایک تصویر ہے جو چلی محترمہ بشرا بیگم صاحبہ اور عمران خان صاحب کی، وہ ایک عربی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس پر کسی نے ٹویٹ کیا جو مجھے برا لگا، وہ یہ تھا کہ جی ہم جو ہے وہ میاں والی سے آئے ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہماری جیب کاٹی گئی ہے، ہمیں میاں والی تک کا کرایہ دے دیں ہم چلے جائیں گے، مانگنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے یہاں پر، آپ دیکھیں لاہور میں، کراچی میں، کہیں بھی کسی بھی شہر میں آپ جائیں گے، ایسے ایک مرد ایک خاتون جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، کہیں گے جناب ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم تو مطلب لاہور میں تو اکثر یہ دیکھا کہ ایک رکشہ والا رکشہ چلا رہا ہے اور رکشہ پیدل گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، کہتا ہے جی میں مانگنے والا نہیں ہوں، میری سواریاں نہیں ملی، پیٹرول جو ہے وہ نہیں ہے، تو ذرا اتنا سے دے دے کہ میں آگے تک چلا جاؤں یا گھر تک پہنچ جاؤں۔ ممکن ہے کئی ان میں ہوتے ہیں بیچارے جو ضرورت مند ہوں، جو جینون ہوں، کہ وہ بندہ پھنس جائے پھر سڑک پہ کیا کرے، کتنا رکشہ دھکیلے گا، لیکن زیادہ تر پیشہ ور ہوتے ہیں، تو وہ مذاق بنایا گیا وزیر اعظم صاحب کے دورے کا۔ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب جو ماضی میں خود کہتے رہے تھے اس کے برعکس کیا۔ اس دورے میں جاوید آفریدی صاحب نامی ایک بہت بڑے پاکستان کے سرمایہ کار ہیں، بزنس مین ہیں، اور کرکٹ کی دنیا سے ان کی وہ میرا خیال پشاور زلمی، وہ جو ان کی ٹیم ہے، میرا خیال ہے نہیں ان کی ٹیم ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے قریب بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ سینٹ کے بھی پتہ چلا تھا کہ ان کے ذریعے بھی گئے تھے کے پی کے میں، وہ بھی وہاں پر گئے تھے اس دورے میں۔ عمران خان صاحب ماضی میں سوال کیا کرتے تھے کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ فلاں 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 کیوں گئے، تو یہ جو عمران خان صاحب کے فائنینسر سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹکس میں فائنینسر ہوتے ہیں، سب کے ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، آصف زرداری صاحب کے بھی ہیں، مطلب ہر جماعت کے فائنینسر ہوتے ہیں، تو یہ جو فائنینسر سمجھے جاتے ہیں ان کو آپ اس طرح کے آفیشیل وزٹس پہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کر تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں، تو پھر مذاق تو بنے گا۔ پھر سوال ہوا عمران خان صاحب سے کہ جناب آپ نے یہ جو ہے کیا کیا، یہ کیوں گئے ہیں آپ کے ساتھ؟ شیخ رشید صاحب وہ تو ظاہر وزیر ہے، امپورٹنٹ وزارت داخلہ کی، اور وہاں پر وہ منشیات وغیرہ اس طرح کے جو معاملات تھے اس پر جو ہوا معاہدہ ان کی روک تھام کے لیے، ان پر ان کا امپورٹنٹ کام تھا۔ تو بہرحال باقی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے، وہ اپنے ہر ملک اپنے مفاد اور اپنے حالات کے مطابق آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ دوستی ملکوں کی دوستی کوئی بے لوث دوستی نہیں ہوتی کہ وہیں بس آپ لگے رہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب وہاں پر جو اصل چیز جو باقی جس کا ذکر کرنا تھا وہ یہ والا لیٹر ہے جو میڈیا پہ چل رہا ہے۔ یہ پاکستان میں جو سعودی ایمبیسی ہے اس کے تحت کام کرتا ہے کنگ سلمان ریلیف سینٹر، یہ جو غریبوں میں بانٹتا ہے اپنا خوراک، بیسیکلی یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہے، اور زکوٰۃ اور فطرانہ کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا حکومت پاکستان کو، اور انہوں نے دیا ہے 19,032 تھیلے چاولوں کے، اور یہ جو ہیں چاول یہ 1,14,192 خاندانوں میں اور 9 ضلع ہیں
پاکستان کے، جس میں پنجاب اور KPK کے ضلع ہیں، ان میں یہ تقسیم کیے جائیں گے، جس میں جو ہے وہ پنجاب کے ضلع جو ہیں وہ ہیں جناب لاہور، فیصل آباد، خانے وال اور ساہیوال، اور KPK کے ہیں لکی، مروت، ٹانک، لوئر دیر، باجوڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ یہ ضلع ہیں جن میں یہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور جب میں نے حساب کتاب نکالا، حساب کتاب میں کمزور ہوں، اگر غلط حساب کتاب ہو تو پھر معذرت، پہلے ایڈوانس میں معذرت۔ جب میں نے حساب کتاب نکالا تو یہ جو جتنے فیملیز بتائی گئی ہیں اور جتنے تھیلے چاولوں کے بتائے گئے ہیں، تو اس میں اگر یہ، کیونکہ ہمارا اپنا یہ تو تقریباً 5-5.5 کلو فی فیملی لگتی ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ اب اس میں یہ چاول سعودی عرب ہمیں دے رہا ہے، مذاق یہ بنا ہے ہمارا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ 2-3 روز پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان گندم اور چاول سمیت ہر باقی فصل جو ہے ہماری، وہ ہمارے ہاں بمپر ہو رہی ہے، ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ گندم کے تو انہوں نے کہا ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور چاول بھی بہت اچھے ہوئے ہیں، سوائے کپاس کے باقی زراعت کی ہر فیلڈ میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کو بہت زیادہ پیسے دیے۔ اب ایک ملک جو زرعی بھی نہیں ہے، جو ملک خود باہر سے منگواتا ہے، زرعی جو ریگستان ہے، جہاں پہ یا سمندر ہے یا کبھی کہیں بارانی علاقے ہیں، جہاں تھوڑی بہت وہ کر کے اپنا کوئی سائنٹیفک طریقوں سے کوئی تھوڑی بہت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اجناس، زیادہ تر سبزیاں، ہر پھل فروٹ زیادہ تر وہ باہر سے منگواتے ہیں۔ وہ ملک ہمیں جو ہے وہ چاول دے رہا ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کو، جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو سارے تیر مار لیے، سارا کچھ کر لیا، بس اب نیا پاکستان بننے کو ہے۔ کل بلکہ سعودی عرب میں جب وہ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے واپسی سے پہلے، تو تب انہوں نے باقی باتیں تو کی کہ مجھ سے بہتر ڈونرز کو کوئی، اوورسیز کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کل کہا انہوں نے کہ اوورسیز پاکستانیز کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں نے شوکت خانم کے لیے اتنی فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہے، اور جتنی پاکستان کی کمیونٹیز جہاں جہاں رہتی ہیں باہر دنیا میں، ان میں سب کو جانتا ہوں۔ اور باقی انہوں نے جو بات وہ ڈیفالٹ وغیرہ پاکستان کر رہا تھا، سعودی عرب نے ہماری مدد کی، اب نیا پاکستان انہوں نے کہا، آخر میں کہا تھا کہ بھائی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ نیا پاکستان آپ کے سامنے ہوگا۔ اور آج صبح جب میں اٹھا تو یہ نئے پاکستان کا یہ والا لیٹر میرے سامنے تھا، جس میں 19,032 تھیلے پاکستان کو سعودی عرب دے رہا ہے، اور باقی کیا ملا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ بھائی وہ کشمیر وغیرہ کے معاملات جو ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کشمیر، پاکستان، سعودی عرب جو کہہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر، انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کے مسئلے پر حل کے لیے ہم نے جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ اس کی طرف کچھ بڑھا جائے، تعاون کرے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی دوبارہ معاملہ کہیں نہ کہیں یہ گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ماہر ہیں مانگنے کے، یہاں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی موقع ہو مانگنے سے باز نہیں آتے، باہر جاتے ہیں مانگا جاتا ہے۔ بھئی ہم جب دنیا میں باہر جاتے ہیں تو کوئی مطلب، لیکن یہ والا جو کام ہے نا، یہ احساس پروگرام اور یہ اس کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اس حد تک اپنے دوست ممالک کے ساتھ، ادروائز یہ تقریب ہوئی ہے نا، یہ تقریب میں بیٹھے ہوئے مراد سعید صاحب، مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کر دیا، سعودی ایمبیسی اپنے طور پہ کر دیتی ہے لوکل انتظامیہ کو اور حکومت کے ساتھ تعاون کر کے، باضابطہ ایک پراؤڈلی تقریب ہوتی ہے۔ میں روزانہ گزرتا ہوں لاہور میں، جب گھر سے آفس کے لیے آتا ہوں، شملہ پہاڑی پریس کلب، وہاں 3 ڈمپ وہ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے وہ مزدہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جن کے اوپر احساس پروگرام کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ وہ کورڈ گاڑی نہیں ہوتی، بند، اور احساس پروگرام کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ وہ سارا دن پریس کلب کھڑی ہوتی ہیں، رات کو جاؤ کھڑی ہیں، دن کو جاؤ کھڑی ہیں، پتہ نہیں کہاں کیسے یہ کرتے۔ نمائش بہت زیادہ ہے۔ نمائش کس چیز کی؟ مانگنے کی۔ نمائش کس چیز کی؟ لوگوں کو خیرات دینے کی۔ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی سفارتکاری کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں، اور پھر مذاق تو بنے گا۔ پھر وہ جو تصویر بنی ہے مجھے بہت برا لگا اس تصویر کا، لیکن کیونکہ خان صاحب کا اپنا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے، تو پھر لوگ ان کی ہر ایک قدم کو، ان کے ہر ایک، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں نا تو مذاق بنا ہوا کہ خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں کہیں بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں اب بس مانگنا شروع کر دے گا۔ تو یہ خان صاحب کو اپنا پوسچر بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ دنیا میں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ قرضے بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی لیتے ہیں، لیکن کوئی طریقہ سفارتی ہوتا ہے، کوئی بہتر طریقہ ہوتا ہے، مانگنے والا طریقہ ہماری حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں ویڈیوز پر اپنی کمنٹس کرتے ہیں، عبدالرشید صاحب ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل قومی مسئلوں سے توجہ ہٹانے کے لیے قوم کو ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے کامیابی سے لگا دینا، اس سے بڑا ہوشیار اور کون ہے؟ بالکل جی، عمران خان صاحب سے بڑا کوئی ہوشیار نہیں ہے. یہ وہ بات کر رہے ہیں اس کا جو EVM، وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ چل رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. مجھے یاد آیا ان کے یہ فقرہ پڑھ کے کہ ایک کوئی ہوتے ہیں لوگ نا جو گلی محلے میں جاتے ہیں یا پھر مطلب پلاٹوں کے پلاٹ بیچ دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دفتر، جب آپ لوگ پوزیشن لینے جاتے ہیں پیسے پوسے دے کے، پھر جب اس دفتر میں جاتے ہیں فون نمبر بند، رابطہ کریں رابطہ بند، خط لکھیں خط نہیں ملتا، ای میل کریں ای میل کا جواب نہیں. اور وہ جو جب ایڈریس ہوتا ہے جس دفتر پہ وہ میٹنگ کر کے پلاٹ خریدتے ہیں، پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو دفتر ہی نہیں تھا، وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، سارا کچھ وہ سندھی میں کہتے ہیں کاری وارا کک، بالکل وہاں پہ سارا کچھ صفایا ہو جاتا ہے. تو اور یا وہ جو لوٹے میں سونا بھر کے دکھاتے ہیں آپ کو، اور پھر عورتوں کا سارا سونا اتروا کے اس لوٹے میں رکھتے ہیں. ہم آپ کو اس جو آپ کی یہ بالیاں شالیاں پہنی ہوئی ہیں نا آپ نے، کنگن جنگن سونے کے، آپ یہ دے دیں، آپ کو ہم یہ لوٹا بھر کے سونا دے دیں گے، یہ بن جائیں گے. اور وہ پھر بھر دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی سونا بنا ہوا ہے. گھر جا کے جب عورتیں جاتی ہیں تو راکھ نکلتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو خان صاحب اس طرح کے کامیاب تو ضرور ہیں، باتیں شاتیں کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بے شک ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگائے رکھیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، جب تک لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی حل کی طرف نہیں جائیں گے. ورنہ یہ کیا مطلب 19,000 تھیلے چاولوں کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.